اور 3 جنوری کو زمین کے قریب ترین ہوتا ہے. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ سورج قریب آیا جس کی وجہ سے فاصلہ کم ہوا, اور سائنس کہتی نہیں, سورج اپنی جگہ پہ تھا, زمین گھوم کے قریب گئی ہے. اب چونکہ وہ کہتے ہیں کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے, تو یہ زمین جو ہے سورج کے قریب آتی ہے اور زمین ہی جو ہے وہ سورج سے دور جاتی ہے, اس وجہ سے یہ معاملہ ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں نہیں, وہ سورج کی حرکت ہے, سورج جو ہے وہ مغرب سے مشرق حرکت کرتا ہے اور 1 سال میں پورا کرتا ہے, اور یہ سورج کی حرکت ہے کہ وہ زمین کے قریب آیا یا زمین سے دور گیا. اب یہ جو سورج کیا زمین کے قریب آتا ہے کہ نہیں آتا, اس پہ تو اتفاق ہے ہمارا, یعنی دونوں کا درمیانی فاصلہ کم ہوتا ہے, کہ سورج اور زمین کے درمیان فاصلہ کم بھی ہوتا ہے اور زیادہ بھی ہوتا ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا سورج جو ہے وہ زمین کو کھینچتا ہے کہ نہیں کھینچتا. تو اس کے اوپر امام اہل سنت نے جو ایک پوائنٹ بتایا تھا, یہاں پہ پہلے تھوڑی سی شکل بنا لیتے ہیں جو کل بھی بنائی تھی ہم نے. درمیان میں سورج اور یہاں پہ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا یہ زمین سائنس کے مطابق اور یہ زمین سائنس کے مطابق, یعنی کہہ لیں کہ جب ہمارے پاس 3 جولائی آئے گا تو سب سے زیادہ فاصلہ تقریباً 15 کروڑ اور 20 لاکھ ہو جاتا ہے تقریباً. اور یہ فاصلے ایگزیکٹ کتنے ہوتے ہیں وہ آپ نوٹس کھولیں گے تو ساتھ والے صفحے کے اوپر ہر سال کے تاریخ ٹائم وہ فاصلے وہاں پہ آپ کو دیے ہوئے, وہ اسی وجہ سے دیے تھے کہ آپ کو بتایا جائے کہ یہ سائنسی حقائق ہیں. پھر جب یہاں پہ کیا آئے گا 3 جنوری آئے گی تو پھر کیا ہوگا, قریب ترین ہوگا, یعنی 14 کروڑ 70 لاکھ تقریباً کلومیٹرز, یعنی تقریباً زمین جو ہے وہ سورج کے قریب ترین ہو جاتی ہے. چلیں کن دن, یعنی یہ فاصلہ کم ہو جاتا ہے, تقریباً 50 لاکھ کلومیٹر جو ہے یہ فاصلہ فرق پڑ جاتا ہے. اب سائنس یہ کہتی ہے کہ یہ زمین جو سورج کے گرد گھوم رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سورج کی مقدار مادہ بہت زیادہ ہے, یہ 13 لاکھ گنا بڑا ہے, اور زمین کے سورج کے گرد گھومنے کی وجہ ہی یہ ہے کہ سورج کی مقدار مادہ زیادہ ہے اور وہ زمین کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے. یعنی زمین سورج کے گرد کیوں گھوم رہی ہے, وہ کہتے ہیں کہ کسی زمانے میں کبھی جب کائنات بنی اس وقت یہ دھماکہ ہوا, یہ چل پھر رہے تھے, زمین ادھر جا رہی تھی, سورج ادھر جا رہا تھا, راستے میں کیا ہوا, سورج ملا, اور پھر کیا ہوا کہ زمین اس کے پاس سے گزری اتفاقاً, اور پھر کیا ہوا, سورج نے زمین کو اپنی طرف کھینچ لیا. اب وہ کھینچ رہی, وہ کھینچا تو وہ اب زمین کھینچی نہیں, وہ پوری نہیں کھینچی, اس نے کیا کیا, زمین نے اس کے گرد گھومنا شروع کر دیا سورج کے گرد. اب بڑے وہ انداز سے سسٹمیٹک طریقے کے ساتھ جو ہے وہ زمین سورج کے گرد بس گھوم رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ سائنس بیان کرتی. اور وجہ کیا ہے, اچھا پھر کہتے ہیں یہ مزید کیوں نہیں اس میں آگے ٹکراتی, تو وہ پھر وہ دائروی حرکت کا قانون کہ زمین میں نافریت پائی جاتی ہے, زمین سورج کی طرف نہیں آنا چاہتی, وہ کیا کرتی ہے, وہ اس راستے پہ جانا چاہتی ہے. اب کیا ہے, کیا وجہ بنتی ہے, یہ دونوں قوتیں آپس میں بیلنس ہوتی ہے اور زمین کیا کرتی ہے, اس کے گرد گھومتی رہتی ہے. اب دیکھیے یہاں پہ امام اہل سنت پہلی دلیل یہ پیش کرتے ہیں, یہاں پہ یہ سارے جو صورتحال ہے, آپ فرماتے ہیں کہ 13 لاکھ گنا بڑا جسم, یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ 13 لاکھ بندے مل کر ایک بندے کو کھینچیں تو وہ کھینچے گا نہیں بلکہ ان کے گرد گھومنا شروع کر دے گا. یعنی 13 لاکھ بندے مل کر ایک بندے کو کھینچیں تو وہ کھینچے گا نہیں بلکہ ان کے گرد گھومے گا. کیسی عجیب بات ہے. پھر جو زمین ہے وہ اپنے سے 13 لاکھ گنا بڑے جسم کا مقابلہ کیسے کر رہی ہے, اس میں اتنی نفرت آ گئی, نافریت یعنی سینٹریفیوگل فورس, ٹھیک ہے, وہ اتنی زیادہ آ گئی کہ وہ سورج کا مقابلہ کر رہی ہے. وہ کہاں سے آ گئی, کچھ بات سمجھ میں آئی میری, ٹھیک ہے. یہ تو پہلا پوائنٹ آپ نے ارشاد فرمایا. پھر آپ فرماتے ہیں کہ سائنس کے قانون کے مطابق کیا, دوسرا پوائنٹ جو ہے کہ سائنس کے قانون کے مطابق جو فارمولا ہم نے پڑھا تھا گریویٹیشنل لا, وہ یہ تھا کہ Fg(m1m2/r²), اس کا مطلب یہ تھا کہ دو جسم اور دو جسموں کے درمیان اگر ہم نے قوت کشش معلوم کرنی ہو تو ایسے کریں گے,
جتنا وہ زیادہ ان کے درمیان فاصلہ کم ہوتا چلا جائے گا، چونکہ آر اسکوئر نیچے جو ہے جو درمیانی فاصلے کا مربع ہے، تو جتنا فاصلہ کم ہوگا قوت اوپر کیا ہو جائے گی؟ بڑھ جائے گی، اور اگر فاصلہ بڑھ جائے گا تو قوت کیا ہوگی؟ وہ کم ہوتی چلی جائے گی۔ اب زمین کا اور سورج کا وزن تو کم و بیش نہیں نہ ہو رہا، وہ تو جتنا ہے اتنا ہی ہے، مقدار مادہ جتنی ان کی ہے۔ تو اب کیا ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کو کھینچ رہے ہیں، تو اب کیا ہوگا کہ جب زمین قریب ترین آئے گی تو قوت کشش کیا ہو جانا چاہیے؟ زیادہ۔ تو سب سے زیادہ قریب کب آئے گی؟ 3 جنوری کو 14 کروڑ 70 لاکھ۔ تو جب سب سے زیادہ قریب ترین آئے گی تو اس وقت قوت کشش سورج کی زمین کے اوپر کیا ہوگی؟ سب سے زیادہ۔ اور جب یہ سب سے زیادہ دور ہوگی زمین، وہ 15 کروڑ 20 لاکھ پہ، تو جب سب سے زیادہ دور ہوگی تو فاصلہ بڑھ گیا، جب فاصلہ بڑھے گا تو ان دونوں کے درمیان قوت کیا ہو جائے گی؟ وہ کم سے کم ہو جائے گی۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ 3 جولائی کو ان دونوں کے درمیان، زمین اور سورج کے درمیان قوت کشش کیا ہوگی؟ کم ترین ہوگی، اور سب سے زیادہ کب ہوگی؟ یعنی سب سے زیادہ سورج جو ہے وہ یہاں پہ 3 جنوری کو کھینچ رہا ہوگا طاقت کے ساتھ۔ تو امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں کہ زمین جو کہ 13 لاکھ گنا چھوٹا جسم ہے، اس کو سورج نے کھینچنا شروع کیا کھینچ کے 50 لاکھ کلومیٹر قریب کر لیا زمین کو۔ توجہ ہے سب کی؟ ٹھیک ہے۔ اب جب قریب کر لیا، جب قوت کشش سب سے زیادہ پاورفل طریقے سے سورج نے اس کو گھیرا ہوا تھا زمین کو، اور قریب بھی کر لیا ہوا تھا، اس وقت کیا کیا زمین نے؟ 3 جنوری کے بعد اس سورج کی طاقت کے اوپر جو سب سے زیادہ طاقت اس وقت بن چکی ہوئی تھی، اس کو چھڑایا اپنے آپ کو، اور پھر سورج سے بھاگ کر 50 لاکھ کلومیٹر دور چلے گئی اگلے 6 مہینوں میں۔ سمجھ میں آئی بات؟ یعنی اس وقت جب سورج سب سے زیادہ طاقت کے ساتھ اس کو کھینچ رہا تھا، اس لمحے وہ کیا ہوا؟ پھر وہ سورج سے اس کی طاقت سے نکلتی ہے اور پھر جو ہے وہ دور چلی جاتی ہے، پھر قریب آ جاتا، سورج کھینچتا پھر یہاں پہ آیا۔ تو کہتے لگتا ہے کہ سورج کو کھانا وغیرہ جو ہے وہ کافی ملتا ہے، کب تک؟ 3 جولائی سے لے کر 3 جنوری تک، اس میں طاقت زیادہ آ جاتی ہے، وہ زمین کو کھینچتا رہتا ہے، پھر پتہ نہیں اس کو کھانا وغیرہ جو ہے وہ نہیں ملتا، وہ بیچارہ بھوکا کمزور پڑ جاتا ہے، اور زمین کو موقع مل جاتا ہے اس کے چنگل سے وہ بھاگ جاتی ہے اور 50 لاکھ کلومیٹر دور، شاید ایسا ہو۔ لیکن وہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی بات ہم اس وقت کرتے جب دونوں جسم ایک جیسے ہوتے، دونوں کی طاقت ایک جیسی ہوتی، تو چلے کہتے ہیں کہ آدھے دائرے میں ایک جو ہے وہ حاوی رہتا ہے، باقی آدھے دائرے میں دوسرا رہتا ہے، پھر اس میں طاقت آ جاتی ہے، وہ ذرا ریسٹ کر لیتا ہے، پھر وہ یعنی غلبہ، پھر دوسرا کے غلبہ، یعنی ایک غالب ایک مغلوب، اس طرح صورتحال چلتی رہتی ہے اور یوں دائرہ بنا رہتا ہے۔ لیکن ایک جسم جو 13 لاکھ گنا بڑا ہے، وہ بھلا کیسے اس طرح جو ہے نا وہ یہ سلسلہ بن سکتا ہے؟ تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ پہلے ہی دن جب سورج نے زمین کو اپنی طرف کھینچا تھا، اسی لمحے اس کو ٹکرا جانا چاہیے تھا، کس کے ساتھ؟ سورج کے ساتھ، اور یہ چیز سلسلہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ یہ تو ہو گیا دوسرا پوائنٹ۔ تیسرا پوائنٹ کیا تھا؟ کسی کو یاد ہو؟ چاند والی تو بات ہی نہیں کی ابھی۔ نیو مون نہیں، ابھی نیو مون ہم نے شروع نہیں کیا جی۔ ہاں، کافی سالوں سے، یعنی ہزاروں اربوں خربوں سالوں سے، وہ سائنس سے پوچھ لیں کب سے کائنات بنی تو وہ آپ کو بتائیں گے اتنے خرب سال ہو گئے، اتنے خرب سال اور سے جو ہے نا کائنات ہماری ہوگی، پھر یہ ختم ہو جائے گا، ٹھس ایسے ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ یہ بتاتے ہیں، تو انہیں کہ اتنے خرب سالوں سے سورج جو ہے وہ زمین کو کھینچنے کی کوشش کر رہا ہے، 13 لاکھ گنا بڑا بھی ہے، طاقت بھی ہے، لیکن اس سے کھینچ نہیں رہی زمین، یہ پتہ نہیں کیا ہے۔ اور ہر سال وہ جب 3 جولائی کا دن آتا ہے اس وقت وہ سب سے زیادہ دور ہے، اور جب 3 جنوری آتی پھر سب سے زیادہ قریب۔ اور یار دنوں کا ہی کوئی چینج ہو جاتا کہ ابھی 2 جنوری بھائی کھینچ رہا ہے، پہلے 3 جنوری کو دیکھیں زمین قریب ترین آتی تھی، اب 2 جنوری کو ہی آ جاتی ہے، پھر 1 جنوری کو آ جاتی۔ یار کھینچ تو رہا ہے نا، دیکھو پہلے تو دیر لگتی تھی، اب ذرا جلدی جلدی کام ہو رہا ہے۔ یہاں یہ کلومیٹر ہی چینج ہوتے، 14 کروڑ 70 لاکھ ہے یار، اب دیکھیں اس وقت جو تھا نا 1000 سال یا 2000 سال پہلے 14 کروڑ 70 لاکھ تھا، اب دیکھیں 69 لاکھ ہو گیا ہے، پھر اگلے سال جو ہے وہ 68 لاکھ ہو گئے، وہ کم ہوتے 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 پھر یہ 13 کروڑ پہ آ جاتا ہے سلسلہ۔
بھائی کھینچ تو رہا ہے نا، بھلے ایسا ایسے کھینچ رہا ہے سورج، لیکن ان فاصلوں میں تبدیلی آتی نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ان کے درمیان کیا ہے؟ قوت کشش نہیں ہے. اور سلسلہ کیا ہے کہ یہ درمیان میں یہاں پہ سورج نہیں بلکہ زمین ہے، اور سورج جو ہے اس کے گرد گھوم رہا ہے. اور پھر کیا ہے کہ جو سورج کی حرکت کا دائرہ ہے اس کا مرکز جو ہے وہ زمین کے مرکز سے 50 لاکھ کلومیٹر ہٹا ہوا ہے. اس کے اوپر سورج اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جو ہے وہ حرکت کر رہا ہے. تو جب وہ اس پوائنٹ پہ آئے گا تو اسی لمحے انہی تاریخوں میں کیا ہوگا؟ سب سے زیادہ قریب ہوگا. جب وہ گھومتے گھومتے اپنا دائرہ یہاں پہ پہنچے گا 180 درجے کرے گا تو وہ 3 جولائی کا جب دن آئے گا تو پھر کیا ہوگا؟ وہاں پہ سب سے زیادہ دوری ہو جائے گی. پھر یہاں پہ آئے گا نہ نافریت کا جھگڑا نہ جاذبیت کا بکھیڑا. پڑھا تھا نا؟ ٹھیک ہے نا؟ کل ہم نے باتیں کی تھی. یہ تو تھی 3 باتیں، وہ یعنی 3 دلائل جو امام اہل سنت نے سورج کے قریب اور دور ہونے کی بنیاد پر آپ نے دیے کہ وہی تاریخیں ہی قائم رہتی ہیں، انہی تاریخوں میں قریب، وہی فاصلے، وہی سارا کچھ. یہ کیا؟ یہ تو چینجنگ آنی چاہیے نا. ظاہر اتنے اربوں خربوں سالوں سے تو ہر سال کچھ نہ کچھ تو فرق پڑے نا یار. آخر کھینچ رہا ہے تو اچھا اب آتے ہیں ہم دوسری بات جو چاند کے حوالے سے تھی. امام اہل سنت نے کیا ارشاد فرمایا؟ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ چاند بھی ہے اور سورج بھی ہے، بہت بڑا جسم ہے. تو گریویٹیشن کے لیے یاد رکھیے گا کہ سائنس کا یہ بھی اصول ہے کہ یہ سورج جو ہے کتنی دور تک چیزوں کو کھینچ رہا ہے. یعنی کوئی بھی چیز جس میں مقدار مادہ ہے تو وہ کتنی دور تک چیز کو کھینچے گی. تو آپ کو جب ہم نے پڑھایا تھا سیارے، تو سیاروں میں کیا پڑھایا تھا؟ سب سے زیادہ دور کون سا تھا؟ نیپچون، 450 کروڑ کلومیٹر. تو وہ بھی سائنس کے مطابق کیوں گھوم رہا ہے سورج کے گرد؟ کہ سورج اس کو کھینچ رہا ہے. اب وہ 450 کروڑ دور والے جسم کو بھی سورج جو ہے وہ کھینچ کے اپنے گرد گھما رہا ہے. اس کا مطلب درمیان میں جتنی چیزیں آئیں گی ان کو بھی تو کھینچ ہی رہا ہے نا. تو ہم نے بات کیا کی تھی؟ ہم نے یہ کہا تھا کہ جو زمین آ گئی اور یہاں پہ زمین کے گرد کیا گھومتا ہے؟ چاند. اور یہ سورج آ گیا ہمارا. اب سورج کی کشش چاند کے اوپر. اب یہ باتیں آپ کو ذہن میں رہنی چاہیے، پکی پکی یاد ہونی چاہیے کہ چاند کا فاصلہ زمین سے کتنا ہے؟ 4 لاکھ. سورج کا کتنا ہے؟ 15 کروڑ. یعنی چاند تو بالکل قریب ہے نا اس کے 4 لاکھ. تو وہ یہاں پہ ہو، یہاں پہ ہو، یہاں پہ ہو، یہاں پہ ہو، یعنی تھوڑا سا فرق ہے. 15 کروڑ کے مقابلے میں تو 4 لاکھ ہی ہے نا یہ. ٹھیک ہے. تو اب آپ کیا کریں؟ سورج کا مقدار مادہ لیں. جو سائنس پڑھنے والے بچے ہیں وہ کام یہ ضرور کریں کہ سورج کا میس جو ہے وہ معلوم کر لیں، زمین کا میس معلوم کر لیں، چاند کا معلوم کر لیں. اور یہ جو فارمولا آپ کو بتایا ہے اس کو لگا کر ان کی قوت کشش کیلکولیٹ کریں. جب آپ ان کی قوت کشش کیلکولیٹ کریں گے، یعنی سورج کس طاقت سے چاند کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے اور زمین کس طاقت سے چاند کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے، تو دونوں کی قوت جو ہے وہ آپ کے پاس آ جائے گی. جب دونوں کی قوت آ جائے تو اس میں دیکھیں کیا نسبت ہے، کیا سورج زیادہ طاقت سے کھینچ رہا ہے یا کہ زمین زیادہ طاقت سے کھینچ رہی ہے. تو جب آپ اس فارمولے کو حل کریں گے تو آپ کے پاس جواب آئے گا جو کہ نسبت میں کچھ یوں ہے 2:1/5. 2:1/5 کا مطلب کیا ہے کہ تقریباً 2.25 گنا زیادہ طاقت سے سورج جو ہے وہ چاند کو اپنی طرف کھینچ رہا ہوتا ہے زمین کی قوت کشش کے مقابلے میں. یعنی جس طاقت سے زمین کھینچ رہی ہوگی جو آپ کے پاس ویلیو آئے گی اس سے 2.25 تقریباً 2.25 گنا طاقت سے سورج اپنی طرف کھینچ رہا ہے. اب ہونا کیا چاہیے؟ ہر سال ہر مہینے، چونکہ مہینے میں چاند اپنا چکر پورا کر لیتا ہے، آہستہ آہستہ چونکہ دگنی سے بھی زیادہ طاقت ہے سورج کی، تو ہر مہینے، ہر سال، ہر لمحے کیا ہونا چاہیے؟ چاند کو زمین سے زیادہ فاصلے پہ ہوتے جانا چاہیے. ٹھیک ہے. اور سورج کے قریب ہوتا چلا جائے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ اس کی چال میں بال برابر بھی فرق نہیں آتا.
بال برابر بھی فرق نہیں آتا. ٹھیک ہے. پھر یہ دیکھیں کہ جب سورج جو ہے یعنی اس کو سمجھاتے ہوئے مزید آسان کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت جو ہے امام اہل سنت ہمیں سمجھاتے ہیں کہ اس کو آپ یوں سمجھے کہ کیا ہے, 5 کو 2 سے ضرب دی 10 اور 1 یعنی یہ آ جائے گا 11/5. یعنی اس کو آپ یوں سمجھیں کہ یہ 11 بندے جو ہیں وہ چاند کو اس طرف کو کھینچ رہے ہیں اور 5 بندے جو ہیں وہ یعنی زمین کے ہیں اور وہ کیا کر رہے ہیں, وہ چاند کو اس طرف کو کھینچ رہے ہیں. تو یہ کون سا لمحہ ہے, نیو مون کا. تو نیو مون کون سا ہوتا ہے, جب زمین اور سورج کے درمیان کیا آ جاتا ہے, چاند آ جاتا ہے. تو سورج کی روشنی ساری کی ساری چاند کے اس حصے پہ پڑتی ہے, اس وجہ سے زمین سے نظر نہیں آتا. جو 27-28 تاریخ کو چاند ہمیں آسمان کے اوپر نہ دن کو نہ رات کو جو نظر نہیں آتا, اس کے نظر نہ آنے کی کیا وجہ ہوتی ہے کہ سورج اور زمین کے درمیان میں چاند آ جاتا ہے. اب سورج کی روشنی چاند کے اس حصے پہ پڑتی ہے اور جو غیر روشن حصہ ہوتا ہے وہ زمین والوں کی طرف ہوتا ہے, جس کی وجہ سے ہمیں نظر نہیں آتا. پھر کیا ہوتا ہے کہ 29 تاریخ آتی ہے, چاند جو ہے تھوڑا سا فاصلہ بناتا ہے سورج سے, پھر یہ روشنی یہاں والی یہ روشنی نیچے سے ہو سکتا ہے ہمیں نظر آ جائے. اگر نظر آ جائے تو نیا مہینہ شروع کیا جاتا ہے. تو پھر یہ آہستہ آہستہ یہ فاصلہ بناتا چلا جاتا ہے اور چاند ہمیں زیادہ سے زیادہ روشن نظر آتا ہے. تو یعنی یہ تو طے شدہ بات ہے ہمارے نزدیک بھی اور سائنس کے نزدیک بھی کہ جب نیو مون بنتا ہے اس وقت چاند جو ہے یہ زمین اور سورج کے درمیان ہوتا ہے. اس کا مطلب کیا, وہ بھلے سورج کے گھومنے سے آئے وہ بھلے زمین کے گھومنے سے آئے, لیکن پوزیشن یہی ہوگی. تو اب اس وقت طاقت کیا ہے کہ 11 بندے ادھر کو کھینچ رہے ہیں, 5 بندے ادھر کو کھینچ رہے ہیں, لیکن چاند پھر بھی سورج کی طرف نہیں جاتا. سمجھ میں آئی بات؟ ایک تو یہ پوائنٹ ہو گیا. دوسرا پوائنٹ امام اہل سنت نے ارشاد فرمایا کہ یہ دیکھیں یہ چاند کو یہاں نہیں, جب فل مون بنے گا وہ چاند تو یہاں ہوگا. یعنی ہم دیکھتے کہ مشاہدہ ہے کہ جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے 14ویں کے چاند کا, تو ادھر سے 14ویں کا چاند جو ہے وہ کیا ہے, طلوع ہو رہا ہوتا ہے. اس کا مطلب سورج ادھر سے غروب ہوا, چاند ادھر سے نکل رہا ہے. تو وہ کیوں نکل رہا ہے, چونکہ ان دونوں کے درمیان 180 کا زاویہ آ گیا, تو وہ پورا روشن بھی تو اسی وجہ سے نظر آ رہا ہے کہ سورج ادھر ہے چاند ادھر ہے. ٹھیک ہے. اب کیا ہوا, درمیان میں زمین ہے. تو اب وہ جو 11 بندے سورج کے اس طرف کو چاند کو کھینچ رہے تھے اور زمین کے 5 بندے ادھر کو کھینچ رہے تھے, اب قوت کشش کی کیا صورتحال بن گئی کہ 5 بندے زمین کے بھی ادھر کوئی کھینچ رہے ہیں اور سورج کے بھی 11 بندے ادھر کوئی کھینچ رہے ہیں. اب اگر نیو مون کے وقت کوئی مسئلہ تھا تو اب فل مون کے وقت تو یہ نہیں ہونا چاہیے, چونکہ 16 کے 16 بندے جو ہیں وہ ایک طرف کو کھینچ رہے ہیں چیز کو, چاند کو. سمجھ میں آئی بات؟ تو اب اگر نیو مون کے وقت کوئی پرابلم ہے تو فل مون میں نہیں ہونی چاہیے اور فوراً چاند کو کیا چاہیے کہ وہ آ کے ٹکرا جائے کس کے ساتھ, زمین کے ساتھ. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے, بلکہ چاند کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس رفتار سے, جس انداز سے, جس حساب سے چلایا ہوا ہے اس میں بال برابر بھی فرق نہیں آتا. ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ چلایا ہوا ہے, سدھایا ہوا ہے ہمارے رب عز و جل کا. وہ ان گریویٹیشن کے اصولوں کے مطابق, ان جاذبیت کے اصولوں کے مطابق نہیں چل رہا. سمجھ میں آ گئی بات؟ یاد رہیں گی یہ باتیں, کچھ بہت زیادہ مشکل تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس سے اگلی بات, امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں کہ صرف زمین اور سورج ہی نہیں, جو باقی سیارے ہیں جو زمین سے کتنے کتنے گنا بڑے ہیں, 318 گنا بڑا تھا مشتری. وہ کتنی بڑی خوبصورت سی گیند آپ نے دیکھی تھی, اس کے اوپر جو تصاویر آپ کو دی تھی. زحل بھی 95 گنا بڑا آیا یاد, وہ یورینس اور نیپچون بھی بڑے. تو یہ کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ چاند ایک طرف ہو اور زحل, مشتری, مریخ وغیرہ اس طرح ایک سائیڈ پہ آ جائیں, لائن اپ ہو جائیں, کران میں آ جائیں, سیدھ میں آ جائیں. تو اب صرف وہی نہیں, یعنی زمین اور سورج ہی نہیں, باقی سیارے بھی اس کو ایک ہی طرف کھینچ رہے ہوں گے چاند کو. لیکن کیا ہوتا ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. کیوں نہیں فرق پڑتا؟ اس وجہ سے نہیں فرق پڑتا چونکہ ان کے درمیان قوت کشش, جاذبیت, گریویٹیشنل فورس نہیں ہے, اس وجہ سے نہیں پڑتا. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو یہ امام اہل سنت نے ارشاد فرمایا تھا. اب وہ جو کل صفات ہمارے رہ گئے تھے ہم ذرا جلدی سے ان کو پڑھتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں. جی صفحہ نمبر 236 نکالیے.
8 نمبر پوائنٹ اقول لکھا ہوا ہے. تو میں ذرا تیزی سے پڑھوں گا چونکہ یہ وہی باتیں ہیں جو میں نے ابھی آپ کو سمجھا دی ہیں. تو اب ذرا آپ دیکھ لیجئے ان کو. جاذبیت کے بطلان یعنی گریویٹیشنل فورس کے جھوٹا ہونے پر دوسرا شاہد عدل قمر ہے. حیات جدیدہ یعنی جدید سائنس میں قرار پا چکا ہے کہ اگرچہ زمین قمر کو قریب سے کھینچتی ہے اور آفتاب دور سے، مگر جرم شمس لاکھوں درجے جرم زمین سے بڑا ہونے کے باعث اس کی جاذبیت قمر پر زمین کی جاذبیت سے 2.1/5 گنی ہے. یعنی زمین اگر چاند کو 5 میل میں کھینچتی ہے تو آفتاب 11 میل، اور شک نہیں کہ یہ زیادت ہزاروں برس سے مستمر ہے. تو کیا وجہ کہ چاند زمین کو چھوڑ کر اب تک آفتاب سے نہ جا ملا، یا کم از کم ہر روز یا ہر مہینے اس کا فاصلہ زمین سے زیادہ اور آفتاب سے کم ہوتا جاتا. مگر مشاہدہ ہے کہ ایسا نہیں، تو ضرور جاذبیت باطل وہ محمل خیال ہے. اور یہاں یہ عذر کہ آفتاب زمین کو بھی تو کھینچتا ہے. عجب صدائے بے معنی ہے کہ زمین کو کھینچنے سے قمر پر اس کی کشش کیوں کم ہو گئی. 1 اور 11/5 کی نسبت اسی حالت موجودہ ہی پر تو مانی گئی ہے جس میں شمس زمین کو بھی جذب کر رہا ہے. پھر اس قرار یافتہ مسلم کا کیا علاج ہوا؟ 9واں پوائنٹ. لطف یہ ہے کہ اجتماع کے وقت قمر آفتاب سے قریب تر ہو جاتا ہے. اجتماع کا مطلب کیا؟ نیو مون کے وقت اجتماع کا مطلب دونوں چیزیں ایک ہی طرف ہیں. تو اجتماع کے وقت قمر آفتاب سے قریب تر ہو جاتا ہے اور مقابلے کے وقت دور تر. مقابلے کا مطلب فل مون کے وقت. حالانکہ قریب وقت اجتماع آفتاب کی جاذبیت کے 11/16 ہے، صرف 3/8 ہی عمل کرتی ہے کہ قمر شمس و ارض کے درمیان ہوتا ہے، یعنی جب نیو مون بنتا ہے. زمین اپنی طرف 5 حصے کھینچتی ہے اور شمس اپنی طرف 11 حصے. تو بقدر فضل جذب شمس 6/16 جانب شمس کھچا، اور قریب وقت مقابلہ یعنی فل مون کے وقت جاذبیت کے سب 16 حصے قمر کو جانب شمس کھینچتے ہیں کہ ارض شمس و قمر کے درمیان ہوتی ہے. تو دونوں مل کر قمر کو ایک ہی طرف کھینچتے ہیں. غرض وہاں تفاضل کا عمل تھا، یہاں مجموعے کا کہ اس کے سہ چند کے قریب ہے. تو واجب کہ وقت مقابلہ شمس سے بنسبت وقت اجتماع قریب تر آ جائے. حالانکہ اس کا عکس ہے تو ثابت ہوا کہ جاذبیت باطل ہے. پھر آگے طرفہ یہ کہ اس بیچارے صغیر الجثہ کا مطلب چھوٹا سا جسم، ٹھیک ہے جی. چاند کو صرف شمس ہی نہیں، اس کے ساتھ زہرہ و عطارد بھی جانب شمس کھینچتے ہیں اور ادھر سے ارض اپنی طرف گھسیٹتی ہے. خصوصاً ان تینوں کا 1 درجے سے بھی کم فاصلے میں ہزاروں بار کران ہو چکا ہے. نہ ان تینوں کی مجموعی کشش جذب زمین پر غالب آتی ہے، نہ اس ستم کشاکش میں قمر کو کوئی زخم پہنچتا ہے، نہ وہ ہسپتال جاتا ہے، نہ سول سرجن کا معائنہ ہوتا ہے. آفتاب کے 6 کروڑ چاند سے بھی لاکھوں حصے بڑا ہے. تو اس پر تو 4 کے اجتماع سے وہ ظلم ہوتا کہ قمر بیچارے کی کیا ہستی. یہ اس کھینچتان میں پرزے پرزے ہو جانا تھا. ہم دیکھتے ہیں کہ اس پر حرفانہ درکنار اس کی منضبط چال میں اصلاً فرق نہیں آتا. تو منجم کے اوہام اور جاذبیت کے تخیلات سب باطل ہیں. جی سمجھ میں آگئی کچھ بات. جی آگے دیکھیے. اس کے بعد بفضل ہی تعالی جاذبیت کے رد، نافریت کے رد، حرکت زمین کے رد میں اور مضامین نفیسہ کے آج تک کسی کتاب میں نہ ملیں گے خیال میں آئے. ان کا بیان موجب طول تھا، لہذا انہیں انشاءاللہ العزیز ایک مستقل رسالہ میں تحریر کریں گے. پھر امام اہل سنت نے سب سے پہلے یہ رسالہ لکھا تھا، چھوٹا سا مختصر. پھر اس کے بعد آپ نے رسالہ لکھا فوز مبین. پھر اس میں آپ نے تفصیل جو ہے وہ یہ جو پوائنٹس ہیں یہ اس میں بھی لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہاں پہ آپ نے پھر تفصیل کے ساتھ